اللہ وبرکاتہ۔ جو حضرات سنت و نوافل سے فارغ ہو چکے ہیں تھوڑا سا قریب تشریف لا لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ويقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین کرام، ابھی جن آیات کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے یہ پہلے پارے سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع کی آخری آیتیں ہیں۔ اس سے پہلے کی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کے اعتراض کا جواب ارشاد فرمایا جنہوں نے اس بات پر اعتراض کیا کہ اگر یہ کتاب اللہ کا کلام ہے تو پھر اس کتاب میں یعنی قرآن کریم میں مکھی مکڑی اس قسم کی مثالیں کیوں پیش کی گئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے رد میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتا، اس بات کی مثال دینے سے نہیں شرماتا کہ وہ مچھر کی مثال ہو یا اس سے بھی بالکل کمتر چیز کی مثال ہو، کیونکہ مثال جو دی جاتی ہے وہ سامنے والے کے ذہن میں بات کو اچھی طرح بٹھانے کے لیے مثال دی جاتی ہے، اور پھر مثال موقع محل کے لحاظ سے مثال دی جاتی ہے، اور اسی طرح سے جس چیز کی مثال دی جا رہی ہے اس کی کتنی اوقات ہے، اس کی کتنی حیثیت ہے، کتنی اوقات ہے، تو اس کی اوقات کے لحاظ سے ویسی ہی مثال دی جاتی ہے، یعنی جیسے کو تیسا۔ تو یہ دیوی دیوتاؤں کی، یہ مورتیوں کی جو مثالیں پیش کی گئی ہیں مکڑی کے ذریعے سے یا مکھی کے ذریعے سے، تو ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ جو انسان اللہ کو چھوڑ کر یہ مورتیوں کی پوجا کر رہے ہیں، یہ دیوی دیوتاؤں کو مان رہے ہیں، آخر ان کی کیا اوقات ہے، ان کی کیا حیثیت ہے؟ تو لہٰذا ان کی اوقات بتلانے کے لیے ان کے جیسے ہی مثال پیش کی گئی۔ اب اس سے فائدہ کون اٹھاتے ہیں؟ جو ایمان والے ہیں تو ایسی مثالوں سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، جو نصیحت کی جا رہی ہے اس کو قبول کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں ان کے سامنے اب ایسی مثالیں لاکھ پیش کی جائیں تو وہ اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتے، اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، بلکہ اور ہٹ دھرمی پر اتر آتے ہیں اور الٹے سیدھے بیکار کے سوالات اعتراضات کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو الغرض اللہ رب العزت ایسی مثالیں جو پیش فرماتا ہے تو ایسی مثالوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے، یعنی جو اس سے نصیحت قبول کرنا چاہتے ہیں، ذرا سوچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ضرور ہدایت عطا فرماتا ہے، اور جو گمراہیت اختیار کیے ہوئے ہیں ان مثالوں سے نصیحت حاصل نہیں کرتے بلکہ اور الٹا ضد اور ہٹ دھرمی دکھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسوں کو گمراہ فرما دیتا ہے، اور جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، جو اللہ کی اطاعت سے نکل گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسوں کو گمراہ فرما دیتا ہے، ہلاک فرما دیتا ہے۔ اب یہاں پر ایک فاسقین کا لفظ ذکر کیا گیا تھا جس کے متعلق کل بھی ہم کچھ باتیں عرض کر چکے ہیں کہ فاسق قرآن کریم میں جو لفظ استعمال ہوا ہے اکثر طور پر کفار کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی جنہوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے استعمال ہوا ہے، بعض مرتبہ جو بڑے گناہگار ہیں ان کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے۔ تو الغرض اس کے مختلف معانی ذکر کیے گئے ہیں۔ اب ان میں سے فاسق اس گناہگار کو کہتے ہیں فقہی اصطلاح میں، یعنی اسلامک لاء میں ٹرمز میں کیا استعمال ہوتا ہے؟ فاسق اس گناہگار مسلمان کو کہتے ہیں جو کھلم کھلا جو گناہ کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا، یا پھر
چھوٹے چھوٹے گناہ کرتا ہے، معمولی سمجھتا ہے اور اس پر اڑا رہتا ہے، یعنی عادت بنا لیتا ہے، تو اس کو فاسق کہیں گے۔ فاجر ایک ہوتا ہے جو کہ کھلم کھلا کبیرہ گناہ کرتے پھرتا ہے، اس کو فاجر کہتے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو فاسقین ہیں ان کے متعلق اب یہاں پر ان کی کیا خرابیاں ہیں فاسقین کی، ارشاد فرما رہا ہے۔ آج کی آیتیں یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یعنی جو اللہ کے عہد و پیمان کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور جن تعلقات کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو قطع کرتے ہیں، توڑ دیتے ہیں اور ملک میں فساد پھیلاتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ آخر کار نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو یہاں پر فاسقین کے متعلق بات ذکر کی جا رہی ہے کہ فاسقین وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عہد و پیمان کو توڑ دیتے ہیں۔ ایک وعدہ، ایک عہد تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب عالم ارواح میں سارے انسانوں کی جب روحیں پیدا فرمائی، ان کو جمع کر کے اپنے رب ہونے کا ان سے اقرار لیا، ان سے سوال کیا الست بربکم، تو ساری روحوں نے وہاں پر میثاق میں، عالم ارواح میں اللہ کی بارگاہ میں کہا قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ یہ وہاں پر عالم ارواح میں یہ وعدہ کر کے آئے تھے، لیکن یہاں جب زمین میں آ گئے، یہاں کی خواہشات میں پڑ گئے تو اس وعدے کو توڑ بیٹھے۔ بعض ایسے لوگ جو نافرمان اللہ کی اطاعت سے نکل گئے، اللہ کے حکم کی نافرمانیاں کی، اللہ کے وعدے کو توڑ دیے۔ دوسرے معنی یہ ذکر کیے گئے ہیں کہ جو پیغمبر دنیا میں تشریف لائے تو ان پیغمبروں نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے متعلق اپنی قوموں کو آگاہ فرمایا، ان سے وعدہ لیا کہ اے میری قوموں، آخری پیغمبر تشریف لائیں گے، جب تم ان کا زمانہ پاؤ تو ان پر ایمان لانا، ان کی مدد کرنا۔ تو ہر کسی نے وعدہ کیا تھا اپنے اپنے پیغمبروں سے، لیکن آخر کار جب حضور نبی مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ختم المرسلین بن کر دنیا میں جب تشریف لائے تو بعض لوگوں نے حضور کی نبوت کا، حضور کے رسول ہونے کا انکار کیا، جن میں سے سر فہرست یہودی تھے۔ یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آخری پیغمبر پر ایمان لائیں گے، لیکن جب حضور تشریف لائے تو ان یہودیوں نے حضور کے رسول ہونے کا انکار کر دیا، حضور کو رسول نہیں مانا۔ اس طرح سے انہوں نے اللہ کے اس وعدے کو توڑا جو قوموں نے اپنے اپنے پیغمبروں سے وعدہ کیا تھا، اپنے پیغمبروں سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیا۔ پھر اسی طرح سے بتلایا گیا فاسقین کون ہیں، جن چیزوں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان چیزوں کو توڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رشتہ داری نبھانے کا حکم دیا ہے، تو فاسقین وہ لوگ ہیں جو رشتہ داریاں نہیں نبھاتے، رشتہ داریوں کو توڑ دیتے ہیں، اپنے ریلیٹیو سے لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، ان سے دوریاں اختیار کرتے ہیں، تو گویا یہ بھی ایک قسم کے فاسق ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کا حکم دیا کہ جتنے انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں ان پر ایمان لانا ہے، تو بعضوں نے کئی سارے انبیاء کو مانا، بعض کو چھوڑ دیا، تو یہ بھی فاسقین ہیں، یعنی یہ اللہ کے حکم سے نکل چکے ہیں، تو یہ گویا کہ ایک درجے کا کفر ہی ہو چکا ہے وہ۔ تو گویا بتلایا جا رہا ہے کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر ماننا ہے، کہ اللہ نے ان کو لوگوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ ساری کتابیں جو اللہ نے نازل فرمائی ہیں ان کتابوں کی تصدیق کرنا ہے، یقین کرنا ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل کی گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انصاف کا حکم دیا، ان چیزوں کو ماننا ہے، لیکن فاسقین وہ لوگ ہیں جو عدل و انصاف نہیں کرتے۔ تو یہ فاسقین ہیں جو اللہ کے حکم کو نہیں مانتے، رشتہ داریاں نہیں نبھاتے، بعض پیغمبروں کو مانتے ہیں بعض کو نہیں مانتے، یا اللہ نے جو کتابیں نازل کی بعض کو مانتے ہیں بعض کو نہیں مانتے، تو ایسا کرنے والے فاسقین ہیں، اللہ کے حکم کو توڑنے والے ہیں۔ لیکن ایک مسلمان کے لیے کیا چیز ضروری ہے کہ وہ اللہ کے حکم کا، اللہ کے وعدے کا پابند رہے، کبھی بھی کسی کے ساتھ، کبھی بھی کسی کو اللہ کا شریک نہ بنائے،
ہمیشہ اللہ ہی کے آگے سر جھکائے، اللہ ہی کی عبادت کرے۔ اللہ نے جن جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے برابر وہ کام کرے، وہ حکم بجا لائے، اللہ کی فرما برداری کرے۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے، ورنہ اگر یہ کام نہیں کرے گا اور پھر ہٹ دھرمی پر اتر آئے گا اور زمین میں فساد پھیلاتا جائے گا تو پھر ایسا بدبخت، ایسا نافرمان دونوں جہاں میں نقصان اٹھانے والوں میں شمار ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی مزید آگے اور کچھ آیتیں ہیں، کل اس کی تفسیر ذکر کی جائے گی۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔